بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں ہم آپ کے لیے جناب اسلم راہی ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سلطان نور الدین زنگی کی قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ پر ہی توکل ڈال دے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ امیر مجدد الدین جہاں آئیں تو میری بچی تم اپنے اخلاق سے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کم از کم ان پر اپنی شخصیت کا پرتاؤ تو ڈال سکتی ہو۔ ایسا کر کے تم مجھے امید ہے کہ امیر مجدد الدین کو اپنی طرف مائل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بہرحال بیٹی، جو جواب تم نے دیا ہے اس سے میں بڑی مطمئن اور خوش ہوں۔ اب تم مطبخ میں جاؤ، جمارہ اور مشال کے ساتھ جا کر کام کرو، اور آج جب وہ تینوں بھائی یہاں آئیں تو جمارہ اور مشال کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لینا۔ پھر ازبل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحے جمارہ مشال کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہکہا لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں، جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے وہ میں اور مشال دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ جس مہم کا آغاز آپ امیر مجدد الدین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، اس مہم میں خداوند نے چاہا تو میں اور مشال بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گی کہ یہ دونوں زندگی کے ہم سفر بن جائیں۔ ازبل ڈانٹ دینے کے انداز میں جمارہ سے کہنے لگی، بیٹی بہت بری بات ہے، اس طرح علیحدگی کی گفتگو نہیں سنتے۔ جمارہ بھی ہنس دی، ماں اب تو ہم دونوں بہنوں نے سن لی ہے، بہرحال تم فکر مت کرو، ہم کوشش کریں گی کہ یہ کام ہو کر رہے۔ پھر جمارہ آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمران بھی لوٹ آیا اور جو سامان انہوں نے منگوایا تھا وہ بھی اس نے لا کر انہیں باورچی خانے میں دے دیا تھا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور و شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سمران کے گھر کے دروازے پر جب دستک ہوئی تو مشال بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ کھڑے تھے۔ مشال نے بڑے خوش انداز میں انہیں سلام کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک سمران اور کارلوس بھی اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئے۔ باری باری ان تینوں سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ نشست گاہ کی طرف بڑھے۔ مشال دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں مرسینہ اور جمارہ بیٹھی تھی۔ سمران اور کارلوس ان تینوں کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے تو اسی لمحے ازبل بھی نشست گاہ میں داخل ہوئی۔ تینوں سے مل کر وہ بھی ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز مجدد الدین نے کیا۔ محترم سمران، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میرے خیال میں آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہوگا۔ اور مجدد الدین کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ سمران مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے فکر مند مت ہو، میں اس موضوع پر اپنے بھائی کارلوس اور ازبل دونوں سے بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک جمارہ کا تعلق ہے، میں اس کا اندیہ پہلے ہی لے چکا ہوں اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ خوش بھی ہے۔ اس موضوع پر میں نے ازبل سے بھی بات کی۔ اب تم ازبل کا جواب خود ہی سن لو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سوالیہ انداز میں سمران نے اپنی بیوی ازبل کی طرف دیکھا۔ ازبل مسکرائی، پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مجدد الدین میرے بیٹے، اپنی بیٹی جمارہ کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر ہمیں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس رشتے پر صرف رضامند ہی نہیں بلکہ بے حد خوش ہوں۔ ازبل کا یہ جواب سن کر شمس الدین کی تو گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن مجدد الدین اور خطلخ بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر مجدد الدین نے ازبل کو مخاطب کیا، اگر یہ بات ہے تو پھر جمارہ کو یہاں بلا لائیں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ آپ لوگ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہٰذا میں اپنے ساتھ جمارہ کے لیے نسبت کی انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔ یہ انگوٹھی میری ماں نے دی تھی۔ اس پر ازبل بول پڑی، بیٹے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہاری ماں بھی یہاں موجود ہوتی اور خود اپنی آنکھوں سے جمارہ کو دیکھ لیتی۔ مجدد الدین نے سکھ کا ایک سانس لیا اور کہنے لگا، آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمارہ کے متعلق میں تفصیل سے اپنی ماں سے بات کر چکا ہوں اور جمارہ کے متعلق اس کو تفصیل بھی بتا چکا ہوں۔ وہ اس رشتے پر خوش ہے۔ پھر میں آپ سے یہ بات بھی کہوں کہ میری پسند میری ماں کی پسند ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شمس الدین جمارہ کو پسند کر چکا ہے۔ بس میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ مجدد الدین رکا، پھر اس کی خوشیوں بھری آواز سنائی دی،
اب آپ ایسا کریں کہ جمارہ کو یہاں بلا کے لائیں تاکہ ہم رسم کی ادائیگی کریں۔ اس پر ازبل اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جمارہ کو اپنے ساتھ لائی۔ اس کے پیچھے مرسینہ اور مشال بھی تھی۔ تینوں آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گئی جہاں ازبل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر سمران اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے لباس میں سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور اپنی بیوی کو تھمائی، پھر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یہ جمارہ کو دینا، شمس الدین کو پہنا دے گی۔ پھر مسکراتے ہوئے سمران اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ یہ ساری کاروائی مجدد الدین نے بھی دیکھ لی تھی، مسکرا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے لباس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکالی اور شمس الدین کو تھما کر کہنے لگا، یہ تمہیں جمارہ کو پہنانی ہے۔ مسکراتے ہوئے شمس الدین نے انگوٹھی لے لی۔ پھر کارلوس جو سب کچھ دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے بول اٹھا، شمس الدین بیٹے، اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں جمارہ کے پاس آ کر بیٹھو۔ اس موقع پر شمس الدین نے جواب طلب انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھا۔ مجدد الدین مسکرایا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس ٹھیک کہتے ہیں، جاؤ جا کر جمارہ کے پاس بیٹھو تاکہ رسم کی ادائیگی کی جا سکے۔ شمس الدین اپنی جگہ سے اٹھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ مرسینہ اور مشال دونوں ایک طرف ہٹ گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شمس الدین جمارہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس موقع پر مجدد الدین پھر بولا، وہاں جا کر بیٹھ نہیں جانا ہے، صرف انگوٹھی پہنانی ہے۔ تو اس پر سب نے ایک کہا لگایا۔ پھر شمس الدین حرکت میں آیا۔ جمارہ کو اس نے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ جواب میں اپنی ماں ازبل کے کہنے پر جمارہ نے بھی مسکراتے ہوئے گردن کو جھکائے ہوئے شمس الدین کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس کے بعد مجدد الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، محترم سمران اور کارلوس، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کی۔ میری ماں جب سنے گی کہ میں نے جمارہ کے ساتھ شمس الدین کی نسبت طے کر دی ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ وہ بے حد خوش ہوگی۔ اگر کبھی حالات نے اجازت دی تو میں اپنی ماں کو لے کر یہاں ضرور آؤں گا۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں اس رسم میں اپنی ماں کو یہاں بلا سکتا۔ ہم تینوں بھائی آج رات کے پچھلے پہر اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھے واپس بلا لیا ہے۔ مجدد الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں جرأت مندی بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتی ہوئی پہلی بار مرسینہ مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر، سب سے پہلے تو میں بھائی شمس الدین اور بہن جمارہ کی نسبت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دوسرے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنی ماں، اپنی پھوپھی اور اس پھوپھی ذات کا نام تو بتایا ہی نہیں جس کی نسبت بھائی خطلق سے طے ہو چکی ہے، اور یہ کہ کیا آپ تینوں کے باہر رہنے سے آپ کی ماں اکیلی رہتے ہوئے دشواریوں کا سامنا نہ کرتی ہوں گی؟ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف دیکھے بغیر مجدد الدین کہنے لگا، بی بی، میری ماں کا نام عبیدہ ہے، پھوپھی کا نام زہران اور پھوپھی ذات بہن کا نام عبیرہ ہے، جس کی نسبت خطلق کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ خطلق کی بھی پھوپھی ذات ہے۔ رہا سوال تمہارا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری ماں تنہائی محسوس کرتی ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں، اور ہماری پھوپھی کا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، بیچ میں دیوار بھی نہیں ہے، اکٹھا ہی ہے، اس لیے میری ماں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی۔ جب ہم تینوں بھائی باہر ہوتے ہیں تو میری پھوپھی زہرا اور عبیرہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ سمران، کارلوس، ازبل، جمارہ اور مشال خوشی اور سکون محسوس کر رہے تھے کہ مرسینہ نے مجدد الدین کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مجدد الدین کے جواب سے شاید مرسینہ مطمئن ہو گئی تھی، لہٰذا خاموش رہی۔ اس پر ازبل اٹھی اور کہنے لگی، میری بیٹیوں، اٹھو، یہیں کھانے کے برتن لگاؤ، سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر مرسینہ اور مشال دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جمارہ بھی جب اٹھی تو اس کو مخاطب کر کے مجدد الدین کہنے لگا، جمارہ، میری بہن، تم بیٹھی رہو، تمہاری تو آج نسبت طے ہوئی ہے، میرے خیال میں تمہیں آج کام نہیں کرنا چاہیے۔ جمارہ چند قدم آگے بڑھ کر رکی، مسکراتے ہوئے مجدد الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، میں مرسینہ اور مشال کے ساتھ مل کر سارا کام کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں تینوں نے وہاں مل کر کھانے کے برتن لگا دیے اور سب مل بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ سب وہاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر مجدد الدین سمران اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ آرام کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے کہ رات کے پچھلے حصے میں ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلق بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔
سمرون، کارلوس، ازبل، جمارہ، مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کمرے سے نکل کر سب باہر آئے۔ صحن میں آ کر جمارہ نے مجدد الدین کو مخاطب کیا۔ مجدد الدین میرے بھائی، اب جب کہ آپ آج رات یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ اپنی بہن کی بات کا برا تو نہیں مانیں گے؟ مجدد الدین ازبل کے قریب ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میری بہن، تم جو چاہو کہو، جس قسم کی سخت اور کڑوی بات کہنی چاہو کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ مرسینہ مشال بھی جمارہ کے قریب کھڑی تھی، باقی بھی ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ جمارہ پھر بول پڑی، بھائی، کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے خطلخ اور شمس الدین کی نسبت کا اہتمام تو کر دیا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ شادی کر لیں۔ مجدد الدین بالکل سنجیدہ ہو گیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلخ بھی سہم گئے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر مجدد الدین سنبھلا۔ دوبارہ اس نے جمارہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، جمارہ میری بہن، یوں جانو میں شادی کر چکا ہوں۔ جمارہ چونک سی پڑی، کس سے شادی کر چکے ہیں آپ؟ مجدد الدین ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر اپنی تلوار اس نے بے نیام کی اور کہنے لگا، یوں جانو میری شادی اس تلوار سے ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رہا میری شادی کا سوال، تو میری بہن، وہ میرے مقدر، میری قسمت میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نہایت سنجیدہ اور اداس سا مجدد الدین آگے بڑھ گیا۔ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر سب نے ان تینوں کو الوداع کیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی رات مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ اپنے لشکر کے ساتھ الربا سے حلب کی طرف کوچ کر گئے۔ سلطان نور الدین زنگی اور امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ دوسرے سالاروں کے ساتھ حلب شہر سے باہر عسکریوں کی تربیت کا جائزہ لے رہے تھے کہ مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سلطان نور الدین، اسد الدین شیر کوہ اور دوسرے سالار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ ان تینوں نے سب سے پرجوش انداز میں معائنہ کیا۔ پھر سلطان نے مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن الدایا، مجھے تمہاری الربا سے باہر کارگزاریوں کی ساری تفصیل مجھے مل چکی ہے۔ تمہاری آمد سے بھی مجھے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ صلیبیوں کو روکنے میں جس قدر کارگزاری کا تم نے مظاہرہ کیا، اس کے لیے تم قابل تعریف ہو۔ تم خوش قسمت ہو کہ تھوڑی دیر پہلے شیر کو تمہاری عسکری فراست اور تمہاری جنگی مہارت کی تعریف کر رہا تھا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے تم الربا کی طرف گئے تھے، اس سلسلے میں پوری طرح تم تینوں سے مطمئن ہوں۔ دیکھو، تمہاری ماں کو تمہاری آمد کی اطلاع کر دی گئی ہے اور وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب ہم تمہیں یہاں باتوں میں الجھانا نہیں چاہتے، تفصیل سے تمہارے ساتھ بعد میں گفتگو ہوگی۔ ابھی تم سیدھے گھر جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری ماں کی بے چینی کو جانتا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک کھلے مکان میں داخل ہوئے۔ صحن میں 3 ڈھلتی ہوئی عمر کی عورتیں اور ایک نوجوان لڑکی کھڑی شاید ان تینوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ڈھلی ہوئی عمر کی عورتوں میں ایک مجدد الدین اور شمس الدین کی ماں عبیدہ تھی، دوسری ان تینوں کی پھوپھی زہران اور تیسری ان کی پھوپھی ذات اور خطلخ کی منصوبہ عبیرہ تھی۔ اپنے گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر تینوں آگے بڑھے۔ عبیدہ اور زہران نے بھرپور شفقت اور ممتا میں ان تینوں کا استقبال کیا۔ اتنی دیر تک عبیرہ فوراً حرکت میں آئی۔ ان کے گھوڑوں کو پکڑ کر اس نے ایک طرف باندھ دیا۔ پھر عبیدہ اور زہران ان دونوں کو سامنے والی نشست گاہ میں لے گئی۔ عبیرہ ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ سب جا کر نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ پھر اپنی ماں عبیدہ کے کہنے پر مجدد الدین انہیں الربا میں اپنی کارکردگی کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس تفصیل میں کارلوس، مرسینہ، مشال سے ملاقات، پھر صلیبیوں کے خلاف جنگ اور ان کا انطاکیہ کی طرف بھاگ جانا، اور آخر میں وہ انہیں سمرون کے ہاں شمس الدین اور جمارہ کی نسبت طے ہونے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب تک ملک شاہ سلجوقی مسلمانوں کا سلطان رہا، یورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقے کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کا شرازہ بکھرا، مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہوئے، تب یورپ والوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں انطاکیہ، سور، صدا بیروت، یروشلم،
طرابلس اور دیگر بہت سے شہر مسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین لیے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، جن میں سے حلب پر سلطان نور الدین زنگی اور موصل پر اس کا بڑا بھائی سیف الدین حکمران تھے۔ اب جرمنی کا بادشاہ کونرڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی یروشلم پہنچ کر اپنی عسکری طاقت اور قوت کو استوار کرنے لگے تھے، اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح یروشلم میں 3 بڑی قوتیں یکجا ہو گئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں کی طرف یلغار کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ یروشلم سے نکلے، اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمشق کا رخ کیا۔ دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 700 میٹر بلند، صحرا کی حد پر اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کوہ کی شرقی سرحد پر جبل فاسیون کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن حضرت سلیمان کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمال کے شاہان آشور اور جنوب کے مملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 732 قبل مسیح میں تغلق پلاسر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ 8ویں صدی میں آشوریوں نے، 7ویں صدی میں بابلیوں نے، 6 صدی میں ہنجا منشیوں نے، 4 صدی میں یونانیوں نے، 1 صدی قبل مسیح میں بازنطینیوں نے دمشق پر یکے بعد دیگرے قبضہ کیا۔ 64 قبل مسیح میں دمشق رومن سلطنت کا ایک صوبہ بنا۔ رومیوں کی جگہ بازنطینیوں نے سنبھال لی۔ 395 عیسوی میں یہ سلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا۔ 612 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خیروس ثانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور 672 عیسوی میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا گیا، اور 624 عیسوی میں رومن بادشاہ ہرکولیس اس پر قابض ہو گیا۔ 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن ابن الجراح نے دمشق پر حملہ کیا، اور دمشق پر قبضہ کر کے مغرب کی 1000 سالہ سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا والی نامزد کیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ روایات کی روشنی میں ان مقامات کا سراغ لگایا گیا جنہیں انبیاء سابقین نے شہرت عطا کی تھی۔ چنانچہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبل قاسیون دیکھنے جاتے، جہاں حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ 647 عیسوی میں یزید ابن ابی سفیان کے انتقال کے بعد دمشق کی قیادت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ حاکم بنے تو انہوں نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی۔ 1 صدی تک یہ خلافت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا، جہاں تک خلیفہ ابو العباس الصفاح نے دمشق کی جگہ بغداد کو دارالحکومت بنا دیا۔ عباسی خلیفہ المتوکل نے ایک بار پھر اپنا دارالحکومت دمشق تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 38 یوم قیام کرنے کے بعد سامرا شہر چلا گیا۔ 867 عیسوی میں بخارا کے ترک احمد بن طولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کیا۔ اس نے خلیفہ کی کمزوریوں کے مد نظر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنی طولون کے زوال اور کرامتہ کی روز افزوں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے اپنا لشکر دمشق روانہ کر دیا۔ کرامتہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کے بعد حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے اپنے بھائی تتمش کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا داک دمشق کا حکمران بنا۔ داک کے بعد تتمش ثانی حکمران ہوا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اتاحق ظہیر الدین دمشق کا حاکم بنا۔ اب جس وقت 3 متحدہ صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پر حملہ آور ہوا، اس وقت ظہیر الدین کی نسل سے ہی ایک شخص مجید الدین دمشق کا حاکم تھا۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے، ان دنوں دمشق شہر کے تینوں طرف مٹی کی مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی، اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر ان میں سے آسانی سے گزر نہ سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا حاکم مجید الدین بڑا نااہل آدمی تھا، اور اس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے اس کا وزیر معید الدین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ سارا معاملہ مجید الدین کے ہاتھ ہوتا
تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن معین الدین بڑا عقل مند، بڑا جرأت مند تھا۔ اس نے دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جرمنی کے بادشاہ کونرڈ، فرانس کے لوئی اور یروشلم کے بالڈون نے دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہوں، وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک کے ذخیروں کا ڈھیر لگائیں۔ محاصرے کے دوران صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن اور فقیہ امام یوسف، جن کا شمار دمشق کے مشائخ اکبار میں ہوتا تھا، انہی جھڑپوں میں صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام یوسف بڑے کبیر سن تھے۔ معین الدین نے ان کو لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن ان کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ ان کے گھر یعنی دمشق کے دروازے پر جہاد دستک دے رہا ہو اور وہ اس میں شرکت سے محروم رہیں۔ قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور مردانہ وار صلیبی فوج میں گھس گئے اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صلیبی لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، قوت میں بھی وہ دمشق کے لشکر سے زیادہ تھے، لہٰذا ان کا دباؤ دمشق میں اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن وہ شہر سے متصل میدان اخضر تک پہنچ گئے۔ دمشق کے والی مجیر الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نور الدین اور اس کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لیے پکارے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نور الدین اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نور الدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے اور جو حالات پیش آ رہے تھے ان کی تفصیل بھیجی۔ صلیبیوں کے دمشق پر حملہ آور ہونے کی اطلاع جب حلب پہنچی تو مسلمانوں کے اندر ایک شور اور جذبہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب مجیر الدین کے قاصد موصل میں سیف الدین کے پاس بھی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے نور الدین حرکت میں آیا۔ ہراول کے طور پر اس نے فی الفور ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر اسد الدین شیر کوہ کی سرکردگی میں اور مجدد الدین کو اس کا نائب بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کیا، اور اس کے چند دن بعد خود بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر حلب سے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر سیف الدین کی حالت یہ تھی کہ جس دن اس کے پاس مجیر الدین کا قاصد پہنچا، اس کے دوسرے روز وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں سلطان نور الدین نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین کو دمشق کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیے تاکہ رونما ہونے والے حالات اور دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین کو بروقت اطلاع کر سکیں۔ اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین ابن الدایا نے بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ ابھی وہ دمشق سے دور ہی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روانگی سے پہلے سلطان نور الدین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر وہ نقیب رکے۔ شیر کوہ اور مجدد الدین نے بھی رک کر اپنے لشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ پھر شیر کوہ نے آنے والوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی کیا صورتحال ہے؟ امیر، فرانس کے بادشاہ لوئی، جرمنی کے بادشاہ کونرڈ اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور دمشق کا وزیر معین الدین دمشق کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو روکے ہوئے ہے، لیکن دمشق کے اندر جو لشکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کے اس جلگار کو روک نہیں سکے گا، اور پھر جس قدر صلیبیوں کا لشکر اس وقت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اتنا ہی ایک بڑا لشکر دمشق کے نواح میں ہے۔ وہ اس وقت دمشق سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے، اور انہوں نے دمشق کے اطراف میں مسلمان علاقوں کے اندر لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس نقیب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسد الدین شیر کو بول اٹھا تھا، کیا تم صلیبیوں کے اس لشکر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو جو اس وقت دمشق کے نواح میں مسلمان علاقوں میں ترتاز کیے ہوئے ہے؟ دیکھو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بول اٹھا، امیر، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم ان کے محل وقوع سے پوری طرح باخبر ہو کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں اس سے آگے بائیں جانب وہ لشکر اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن امیر، ایک بات میں کہوں، جو لشکر آپ کے ساتھ ہے اس لشکر کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور وہ اسد الدین شیر کوہ نے سر کو جھٹک دیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، تم تعداد کو چھوڑو، تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری رہنمائی کرو۔
تم تھوڑی دیر رکو، میں ذرا اپنے عزیز مجدد الدین سے بات کر لوں، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اسد الدین شیر کو مجدد الدین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ مجدد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، ناظرین یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔